بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے سیرت و فضیلت پیش کی جا رہی ہے عظیم مشہور و معروف صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے مشہور خاندان قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی نجار میں تھی۔ ابھی یہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد مالک کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد ابو طلحہ نے شادی کا پیغام دیا۔ والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابیات میں سے ہیں اور بڑی صاحب فضل و کمال خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں بشرطے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، اس وقت حضرت انس بن مالک کی عمر شریف تقریباً 10 سال ہے۔ سوتیلے باپ ابو طلحہ اور والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس بچے انس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ان انسا غلام کیس فلیخدمک۔ اے اللہ کے رسول، انس بہت سمجھدار بچہ ہے، ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اس دن سے وہ سفر و حضر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، حتیٰ کہ سن و عمری کے باوجود غزوات میں بھی شرکت فرمائی ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر ہے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 11 سال ہے۔ اس غزوے میں بعض کم عمر صحابہ کرام کو ان کی خواہش کے باوجود جانے کی اجازت نہیں ملی، لیکن حضرت انس بحیثیت خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ ان کی یہ شرکت چونکہ آپ علیہ السلام کے خادم کے طور پر تھی، اس لیے بدری صحابہ کرام کے تذکرے میں محدثین نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور اپنے نام کے ساتھ خادم رسول کا لفظ لگاتے اور اس پر فخر محسوس کرتے۔ آپ علیہ السلام کو بھی ان سے غیر معمولی محبت تھی اور کبھی کبھی پیار و محبت میں آپ حضرت انس بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے، یا بنیا، یعنی اے میرے بیٹے۔ آپ ان سے اپنے بچوں کی طرح مزاح فرماتے، کبھی کبھی ان کا کان پکڑ کر ان کو یا ذل اذنین، اے 2 کان والے فرماتے۔ اور حضرت انس کو بھی آپ سے بہت گہری محبت اور بہت گہرا تعلق تھا۔ آپ علیہ السلام کے وہ تمام کام جو گھر کے بچے کرتے ہیں، حضرت انس ہی انجام دیا کرتے تھے۔ بچپن کے باوجود ذہانت اور سمجھداری بھی بہت تھی۔ کہتے ہیں ایک بار میری والدہ نے مجھ سے معلوم کیا، تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا تھا۔ والدہ نے معلوم کیا، کیا کام تھا؟ میں نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے۔ والدہ نے فرمایا، آپ کا راز کسی کو نہ بتلانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے شاگرد حضرت ثابت بنانی سے فرماتے ہیں، آپ کا راز اگر کسی کو بتلاتا تو ثابت تمہیں بتلاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حمزہ ہے، اور ابو حمزہ یہ کنیت ان کے کسی بیٹے کے نام پر نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں جنگل کی ایک سبزی جسے حمزہ کہتے ہیں توڑ کر کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھ کر انہیں فرمایا، ابو حمزہ، پس ان کی کنیت اسی دن سے ابو حمزہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی والدہ ام سلیم کی درخواست پر
حضرت انس کے لیے ہر خیر کی دعا فرمائی اور آخر میں یہ دعا بھی فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اے اللہ انس کو خوب مال اور اولاد سے نوازیے اور جو کچھ بھی آپ اس کو دیں اس میں برکت عطا فرمائیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ واللہ میرا مال بہت ہے اور میری اولاد کی اولاد آج 100 سے بھی متجاوز ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ ان کے باغ کی ایک جھاڑی کے پتیوں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اسی طرح ان کے باغ سال میں 2 بار پھل آتے تھے، جبکہ اور لوگوں کے باغات سال بھر میں صرف 1 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ بعض روایات میں ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ کا بھی اضافہ ہے، یعنی اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت ذہین، بڑی سمجھدار اور بڑے درجے کی صحابیاں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے والد عبداللہ سے کوئی قریبی رشتہ داری قرابت تھی۔ ان کے ایک بھائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شہید ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول ان کا بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے اور ان کے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے خواب میں جنت دیکھی اور وہاں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیکھا۔ مزاج میں سخاوت بھی بہت تھی، اللہ کے رسول کی ذات پر اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی مدینہ طیبہ تشریف آوری پر آپ کی ضروریات کے لیے کھجور کا ایک باغ بطور عاریت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں تو چونکہ اکثر فاقہ ہی رہتا تھا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوسرے شوہر ابو طلحہ اس کا خیال رکھتے اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش فرما دیا کرتے، یا اللہ کے رسول ہی کبھی خود تشریف لے آتے اور کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اس گھر کے سبھی افراد کا آپ علیہ السلام سے بہت قریبی تعلق تھا۔ اس سلسلے کا ایک عجیب و غریب واقعہ بخاری کے حوالے سے سنیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے آ کر کہا، میں نے اللہ کے رسول کی آواز میں بھوک کی وجہ سے بڑی کمزوری محسوس کی ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چند جو کی روٹیاں نکالی اور اپنی چادر کے ایک کونے میں لپیٹ کر میری بغل میں دبا دی۔ چادر کا باقی حصہ میرے اوپر لپیٹ دیا اور مجھے وہ روٹیاں لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا۔ جب روٹیاں لے کر میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور کچھ صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں۔ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا، یعنی حضرت انس سے، تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کھانا لے کر؟ میں نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول نے وہاں موجود تمام صحابہ کرام سے فرمایا ابو طلحہ کے یہاں چلو۔ میں ان حضرات سے پہلے گھر پہنچا اور آ کر حضرت ابو طلحہ کو اس بات کی اطلاع کی۔ انہوں نے میری والدہ ام سلیم سے کہا، اللہ کے رسول تو پوری صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے ہاں کھلانے کو کچھ بھی نہیں۔ ام سلیم نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، یعنی آپ صحابہ کو خود لائے ہیں، اب اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ حضرت ابو طلحہ نے بڑھ کر استقبال کیا اور گھر لے آئے۔ آپ نے ام سلیم سے کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ ام سلیم وہی روٹیاں لے آئیں۔ آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرائے۔ ام سلیم نے گھی کی کپی سے گھی ڈال دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس پر کچھ پڑھا اور فرمایا 10 کر کے لوگوں کو بلاتے رہو۔ صحابہ کرام کی 10 کی جماعتیں آتی رہیں، کھانے سے فارغ ہو کر نکلتی رہیں، حتیٰ کہ 70 یا 80 صحابہ کرام کھانے سے فارغ ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک کھلا معجزہ ہے کہ روٹی کے چند ٹکڑے 80 صحابہ کرام کی جماعت پر، 80 افراد پر
کافی ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر تناول فرما لیا اور کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر نے حضرت انس کو بعض حکومتی کاموں کا ذمہ دار بنا کر بحرین بھیجا۔ آخر میں بصرہ میں سکونت اختیار کر لی اور سن 93 ہجری میں وفات پائی۔ بصرے میں وفات پانے والے آخری صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اللہ کے رسول کے بعد حضرات شیخین اور بعض دیگر اکابر صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ ان کے مشہور تلامذہ میں حسن بصری، ثابت بنانی، قتادہ زہری وغیرہ ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ان مقدس ہستیوں کی تاریخ کو پڑھنے کی، دوسروں تک ان کی سیرت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔